عمران خان لاہور سے ہجرت کر گئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ گلگت بلتستان کے اندر کون کون چھپا ہے اور جب حکومت ختم ہوگی تو وہاں سے کون برآمد ہو سکتا ہے؟ فضل الرحمان نون لیگ کے اوپر پھٹ بڑے گلے شکوے، کہا نواز شریف نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مخلص ہیں یا کہ نہیں؟ آج کے گورکھ دھندا میں ان خبروں کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ عمران خان صاحب ایک ڈی ایس پی کے سامنے پیشی کے اصول کے لیے لاہور زمان پارک سے اسلام آباد میں پہنچے تھے۔ پھر اس کے بعد کہیں عرصے کے بعد، کئی ماہ کے بعد جو ہیں وہ اسلام آباد سے پیشی کے بعد جو ہیں وہ لاہور سے بنی گالہ میں ہجرت کر کے اور وہاں پہ آج رات کو قیام کریں گے۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ یہاں پہ قیام کریں گے اور آخر زمان پارک لاہور میں واپس کیوں نہیں گئے اور بنی گالہ کے اندر کیوں رہیں گے؟ سب سے پہلے تو عمران خان جب بنی گالہ میں پہنچے تو اس کی رونقیں بحال ہوئی۔ پھر وہاں پہ اذان کی صدائیں بھی سنائی دیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے ویڈیو دیکھی، وہاں پہ جو ساتھ میں مسجد بنی ہے اس کے لاؤڈ سپیکر آن تھے اور اذان دی جا رہی تھی۔ لمبے عرصے کے بعد وہ بنی گالہ جس میں دنیا کے سابق وزرائے اعظم، سفیر، سفراء، ان کی پارٹی کے لوگ ٹکٹ لے کے ٹوکن نمبر جاری کر کے ان سے ملا کرتے تھے، ایک ماحول تھا، ساری چیزیں تھیں، وہ ختم ہو گیا سارا کچھ، اور وہاں پہ وہ رونقیں جو تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، ماند پڑ گئی تھی۔ اب پھر سے عمران خان بنی گالہ میں ہیں، اس کی وجہ یہ کہ زمان پارک میں وہ اس لیے نہیں واپس گئے کہ کوئی خدشہ تھا، کوئی خطرہ تھا یا کوئی گرفتاری ہونی تھی یا کچھ اور عمل یا عوامل تھے۔ اس کی سیدھی اور سادی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو کل دوبارہ سے کچھ کیسوں میں پیش ہونے کے اصول کے لیے پھر آنا تھا اسلام آباد، تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ میں یہاں سے 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے بائی روڈ لاہور جاؤں گا، لاہور سے پھر کل اسلام آباد واپس آنا پڑے گا، تو لہٰذا بنی گالہ میں بھی ایک اچھا گھر ہے، اپنا گھر ہے، پرانا گھر ہے، تو میں لاہور واپس جانے کے بجائے بنی گالہ میں قیام کر لیتا ہوں، تو کل کے کیسوں میں پیشی کے لیے زیادہ ہیڈک نہ ہو، دشواریاں نہ ہوں، تو اس لیے بنی گالہ میں رہے ہیں۔ اور یقیناً کل جب پیشی ہو جائے گی، اگر پرسوں پھر سے 13 جولائی سے پہلے کوئی اور کیسز نہ ہوئے، انہوں نے پیش نہ ہونا ہوا، تو پھر وہ زمان پارک ہی واپس کل ہی چلے جائیں گے۔ تو آج بنی گالہ میں قیام کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کل پھر جو آنا ہے اسلام آباد میں، تو لہٰذا میں لاہور سے ہجرت کر کے بنی گالہ میں ہی رہتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انکشاف کیا، انہوں نے ایک ٹی وی شو کے اندر بیٹھے ہوئے کافی باتیں کی، بڑا ٹف ٹائم دیا اس اینکر نے۔ وہ بڑے اچھے صحافی ہیں، پہلے دنیا نیوز میں ہوتے تھے، اب جو 7 نیوز ہے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ نام بھول گیا ہوں۔ تو اس میں خواجہ آصف صاحب نے ایک انکشاف کیا، وہ انکشاف ہی ہمیں کہنا پڑے گا کہ دیکھیے گا کہ بہت جلد جب پی ڈی ایم کی حکومت پی ٹی آئی کی جگہ گلگت بلتستان میں بن جائے گی، جو کہ 13 جولائی کو انتخابات ہونا ہے، اگر اس میں تاخیر نہ ہوئی تو جیسے انہوں نے سکیجل کیا ہے سارا کچھ، تو پھر وہاں گلگت بلتستان سے بے شمار لوگ جو چھپے ہوئے ہیں وہ برآمد ہوں گے۔ اچھا، جب اپنی ہی حکومت ہو جائے گی تو پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو لوگ چھپے ہوئے تھے، برآمد نہیں ہو رہے تھے، ظاہر ہے پہاڑوں کا علاقہ ہے، تو اب جب اپنی حکومت آئے گی تو وہاں سے جو مرضی برآمد کریں، ہیرے، سونے، روبی کے پہاڑ یا جو مرضی لیں وہاں سے، تو ان کے مطابق اگر کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں تو برآمد ہوں گے۔ تو اگر دیکھا جائے تو کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ انسان ہوں گے، ڈیفینیٹلی وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے۔ جب آئی ایم ایف کی میٹنگ ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ، اس خاتون کی جس میں شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے، تو وہاں پہ زوم میٹنگ کے اوپر تھے، عماد اظہر تھے اور بے شمار لوگ تھے جو کے پی کے ان کے وزیر خزانہ تھے صوبائی حکومت کے، وہ بھی زوم میٹنگ کے اوپر تھے۔ تو کیا خواجہ آصف صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو لوگ زوم میٹنگ کے اوپر تھے یہ ہیں تو پاکستان میں انٹرنیٹ جیسی سہولت بھی موجود ہے، تو کیا یہ کے پی کے میں چھپے ہوئے ہیں؟ انہیں یہ لگتا ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ کے پی کے میں ہیں، جب ہماری حکومت آ جائے گی 13 جولائی کے بعد تو وہاں سے کچھ لوگوں کو برآمد کیا جائے گا۔ تو یہ قبل از وقت انہوں نے خبر دے دی کہ وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چھپے ہوئے ہیں وہاں پہ اور ان کو ہم برآمد کر لیں گے۔ آپ دیکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو عمران ریاض کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا وہ کس کے پاس ہیں، پھر کہا گیا افغانستان ہے، پھر کہا گیا کہیں اغوا ہو گئے ہیں۔
اب عوام کہتے ہیں گمنام ہیں، کوئی کہتا ہے خیریت سے ہیں، وہ واپس آ جائیں گے، ان کی کسی کے ساتھ ڈیل ہے۔ یہ بھی کہیں ممکن نہ ہو کہ عمران ریاض افغانستان کے بجائے یا کسی لاہور کی جگہ سے کے بجائے گلگت بلتستان سے جا کے برآمد ہوں اور کہا جائے کہ جی کہ ہاں پی ٹی آئی کے یہ صحافی تھے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے گلگت بلتستان میں خود پناہ لے رکھی تھی، لہٰذا الزام پاکستان کے اساس اداروں کے اوپر اور پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر تھا۔ تو ایسی صورتحال لگتی ہے کہ جس کے تحت کچھ نہ کچھ تو برآمد کیا جائے گا، پہلے سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اگلے دو ٹاپک جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ نون لیگ کے اوپر بڑے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں، ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، ہم پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں، آپس میں اچھا ریلیشن ہے، آگے بھی ہم نے حکومتیں گٹھی بنانی ہیں، کرنی ہیں، میں نے حکومتیں گرانے میں کردار ادا کیا، عمران خان کو ڈیمیج کرنے میں کردار ادا کیا، میں نے دھرنا دیا سپریم کورٹ کے باہر، ہر موقع کے اوپر ان کا ساتھ دیا اور ہم تو مساق جمہوریت کے اوپر قائم اور دائم ہے۔ لیکن یہ نون لیگ کو کس نے اجازت دی اور نواز شریف صاحب کو کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کے شراکت اقتدار کی بات کریں، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی بات کریں، ہمیں پوچھا نہ جائے، ہمیں کھانے نہ کھلائے جائیں، ہماری کوئی بات نہ سنی جائے۔ 100% مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو گیلا شکوہ ہے یہ درست ہے، لیکن ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان 2007-06 میں لنڈن میں مساق جمہوریت ہوا تھا، تو اس کے بعد یقیناً مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ یہ کوئی قرآن کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں مساق جمہوریت جو جس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو اس کے بعد یہ مساق جمہوریت کر کے انہوں نے کہا تھا پاکستان کے عوام کے سامنے کہ ہم ان کے پیٹ پھاڑیں گے، پیسے نکالیں گے، ہم ان کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ 11 سال کی جیل زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے دور کے اندر کاٹی، پھر ججوں سے پوچھ کے ان کو سزائیں دی جاتی تھیں، سارے عمل ہوتے رہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی زبان نہیں بول رہے۔ مولانا فضل الرحمان خود نون لیگ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ گلہ شکوہ کر رہے ہیں۔ دراصل مولانا فضل الرحمان صاحب آصف علی زرداری یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی زبان بول رہے ہیں، اور یہ زیادہ تعلق مولانا فضل الرحمان صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پھر بھی مفاہمت والے ہیں، یہ بندوں کو ساتھ لے کے آگے چل سکتے ہیں، لیکن میاں صاحب کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے کہنے کے اوپر نواز شریف صاحب سے گلے شکوے کر رہے ہیں، اور ان کے گلے شکوے جائز بھی ہیں۔ تو اب ان کے اندر خود سے پھوٹ پڑنا شروع ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک جگہ کے اوپر یہ سارے عمران خان کے خلاف تو اکٹھے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور پھر انتہا یہ ہے کہ جب اپنے مزید ذاتی مفادات کو سامنے یہ رکھتے ہیں تو پھر جس اتحاد کے اندر عمران خان کے خلاف اکٹھے ہیں اسی اتحاد کے اندر بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھا ہے۔ انہوں نے ملک اور قوم کے مفادات کو آج بھی یہ اہمیت نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے، یہ آپ کہتے ہیں کہ اختلاف کرنا یہ چیزیں ہیں، مگر یہ آگ پانی جو شروع دن سے ایک دوسرے کے خلاف رہے، یہ دو جماعتی نظام تھا، تیسری پارٹی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ یہ مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، باب پارٹی، کاف لیگ تو ساتھ میں مل کے یہ حکومتیں بنا لیتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف عمران خان کی مخالفت میں سارے جمع ہوئے ہیں، اور آج بھی عمران خان یہ سارے جمع ہو کے بھی ان کے مخالف ہوتے ہوئے بھی عمران خان پاکستان کے عوام کا ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ بہت مضبوط ہیں ان لوگوں سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مزید کتنے گلے شکوے ہوں گے، یہ کب تک آپس میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ پالیٹکس کر رہی ہے، وہ نون لیگ والے پیپلز پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ دونوں مل کے باقیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ اتحاد سب فرضی چیزیں ہیں، اپنی ذات کے گرد یہ ساری چیزیں گھومتی ہیں۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ پاک فوج بالخصوص ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے کیا یہ اس سے مخلص ہیں؟ بالکل مخلص نہیں ہے، میں اس کی وجوہات آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے مخلص ہے، اور کیا یہ ایک دوسرے پہ اعتبار کرتے ہیں؟ بالکل اعتبار نہیں کرتے، یہ کوئی کسی سے مخلص نہیں ہے۔ پھر یہ سوال بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی پارٹی سے مخلص ہے؟ ایون وہ استحکام پاکستان کی پارٹی، کاف لیگ، باب پارٹی جو اپنی بنائی ہوئی ہیں، ایون ایم کیو ایم، وہ ان سے بھی مخلص نہیں ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اور اس لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مخلص نہیں ہے، کیونکہ وہ
ना इस्टेब्लिशमेंट इनके ऊपर एतबार करती है और ना ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एतबार करते हैं। और ऐसे सिनेरियो में जितनी फ़ौज बदनाम, गंदी, नंगी और गंजी होगी, इसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को होगा। और इमरान खान और फ़ौज जितना आपस में लड़ेंगे, उतनी ही पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये फ़ायदा उठाते हुए फ़ौज के करीब जाएगी और फ़ौज के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो लिहाजा उनके लिए फ़ायदा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए कि फ़ौज गंदी होती रहे, इल्ज़ामात लगते रहें, हमले की बातें होती रहें, इनके ऊपर अगवा करने के इल्ज़ामात लगते रहें और बीच में से वो अपने पुराने बदले चुकाना चाहते हैं। वो आज भी चाहें, अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग का कोई मसला ना हो, उनको फ़ायदा हो, अगर इमरान खान उनके साथ मिलना चाहें तो इनको जब भी लगा लें, वाह इमरान तूने इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ठीक कर दिया जो सियासत के अंदर मुदाखलत करती थी, जिसने हमें चोर बनाया, जिसने हमें ताहयात नाइल किया, जिसने हमें वज़ारत उज़्मा से हटाया, जिसने आपको लाया और हमें पीछे छोड़ा और हमें बदनाम किया। तो ये अंदर से खुश हैं जो कुछ फ़ौज के ख़िलाफ़ होता है। अब इस मौके के ऊपर पाक फ़ौज के लोगों को सोचना चाहिए, बड़ा डिसिप्लिन इदारा है, इसमें बड़े अच्छे लोग हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है, क्या करना है, क्योंकि पाक फ़ौज का और पाकिस्तान के अवाम का जो मफाद है वो एक है, चूँकि ये फ़ौज इस मुल्क और अवाम और इस मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तो अगर पाक फ़ौज उन लोगों को चाहेगी जिनको पाकिस्तान के अवाम पसंद नहीं करते, तो वहाँ पे तो इनके इख्तलाफात तो होंगे, बदनामी तो होगी, चीज़ें तो होंगी, चूँकि आप सियासत में तो मुदाखलत करते हैं और प्रैक्टिकली सियासत के अंदर सारे जोड़ तोड़ आप करते हैं। तो फिर उसी सियासतदान के साथ जाएँ ना जिसके साथ पाकिस्तान के अवाम में यही दस्तूर है। बेशक आप उनको पसंद करें या ना करें, लेकिन रियलिटी जो है उसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में जब बैठते हैं, जो उनके लोग हैं, हम खुद सुनते हैं अपने कानों से, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक हो रहा है और कुछ हुआ नहीं हुआ, इस सारे निज़ाम के अंदर इमरान का कुछ होगा या नहीं होगा। इस फ़ौज की जो सियासत में मुदाखलत थी, ये जो कुछ इदारे करते थे, ये एक्सपोज हो गए, ये नंगे और गंजे हो गए, अवाम के सामने आए। तो इसके ऊपर सारे शादियाने बजाते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के कारकुन हों, उनकी क़यादत हो, नून लीग के कारकुन हों, क़यादत हो, चूँकि कल यही तो आपके ख़िलाफ़ बोलते थे। आज इमरान खान और फ़ौज को आपस में एक दूसरे के आमने सामने ला के इन्होंने अपने मफाद को हासिल किया। और देखते हैं कि कब तक ये ड्रामा चलता है, कब तक ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कब किसको जाके क्या समझ आती है। ये आज की खबरें थी, अपना ख्याल रखिएगा, कल दोबारा आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।